اسے آپ نے سمیٹنے سے روک دیا، جیسے کسی خاکروب کو صفائی سے روک دیا جائے، تو پھر گند تو پھیلے گا ہی۔ آپ اگر اس قسم کی حرکتوں کرو گے جو اصول کائنات کو پلٹ دیں گی، تو آپ کی زندگی کو بھی پھر نئے ہیجز آف پرنسپلز چاہیے، جہاں آپ نئے سرے سے اس زندگی کے قانون مرتب کرو۔ پھر اللہ کا نفس وما سواہا، میں نے نفس انسان کو درست کیا۔ یہ جو سواہا کا لفظ استعمال کرتا ہے نا، یہ ہائی ٹیکنالوجی میں کرتا ہے، بہت باریکیوں میں جا کر ہم نے نفس انسان کو درست کیا۔ آپ کو پتا ہے اس کی تعداد کتنی ہے، کتنی باریک ہیں کہ کارٹیکس برین میں 1 بلین سیلز ہوتے ہیں، 1 بلین سیلز کارٹیکس برین۔ اتنی بڑی گہری پیچیدہ نفسی اشکال کی دنیا بنائی ہے اس نے، مگر اہلیت کیا ہے؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔ جو برین کے اسپیشلسٹ ہیں نا، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ لا تعداد کائنات مر گئی انسانوں کی، حیاتیات کا بے حد نقصان ہو رہا تھا، کیونکہ انسانی برین کسی ایکسٹرنل سٹیمولائی کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ دیکھو آپ خود تو غور کرو، آپ کے تو ہم سوچتے ہیں، نام بھی ہومو سیپین رکھا گیا، ہومو سیپین، سیپین تھوڑی بھی نہیں، زیادہ سوچوں والا، مگر خواتین و حضرات اتنی زیادہ سوچوں والا انسان تھا، ایک تصور نہیں پیدا کر سکا اپنے خیال سے، ایک تصور۔ The reason was there is no spontaneous growth of thought in human mind. یہ امپورٹنٹ تھا، یہ بات جاننا بڑی امپورٹنٹ۔ ہمارے دعوی کتنے غلط ہو سکتے ہیں یہ آپ سوچ لو۔ There is no spontaneous growth of thought in human mind. یہ تو فلسفہ بہت پہلے ختم ہو گیا تھا۔ پھر ہوتا کیا ہے دماغ میں؟ An external stimulus is applied to your brain. باہر کا حادثہ، ایک واقعہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک سٹیمولائی کریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو اندر آپ کے 1 بلین سیلز ہیں نا برین کے، ان کو وہ میسج جا رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جلدی سے ایوری تھنگ از بینگ شفلڈ، رسپانس اس طرح۔ اگر آپ نے رسپانس تخلیق کر لیا تو آپ زندہ ہو، اور اگر آپ رسپانس نہیں تخلیق کر رہے تو آپ مردہ ہو۔ تو تمام تھاٹ جو ہے ایکسٹرنل سٹیمولائی کے رسپانس کو کہتے ہیں۔ اگر قرآن سنو گے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ہم نے الہام کیے فسق و فجور، اے ذہن انسان کے امانت دارو، ہم نے الہام کیے فسق و فجور، ہم نے الہام کیے خیال تقوی۔ دیکھو تقوی کا لفظ استعمال کرتے لوگ سمجھتے ہیں کوئی ایک سنگولر کیفیت ہے، یہ تو آپ کی تمام خوبیوں، صرف عبادات پہ نہیں ہے، یہ آپ کی تمام خوبیوں پہ محیط ہے۔ کوئی اچھا کام کرو گے اس پہ تقوی کا لفظ بول سکتے، اندھے کو رستہ دکھاؤ گے تقوی ہے، کسی بدتمیزی کے جواب میں تمیز سے کام لوگے تقوی ہے، کھردری زبان کے زبان میں شائستہ زبان لکھنوی تخلیق کروا تقوی ہے، کسی ایٹیچیوڈ میں جب آپ نائسر ایٹیچیوڈ اختیار کرو گے تقوی ہے۔ سرکار رسالت مآب کا ایک ارشاد گرامی ہے، فدا امی و ابی، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہوں۔ معاشرے کی خلاقیت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو ایک ایسا اصول دے جائیں کہ جس کو جب دیکھا جائے اس کی لطافت برقرار رہے۔ فرمایا نرمی جس شے سے نکل جاتی ہے وہ بدصورت ہو جاتا ہے۔ فرمایا نرمی جس چیز میں داخل ہو جائے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سنگل لا ہے،
ساری عدم برداشت ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ اگر آپ کے ایٹیچیوڈ میں نرمی آ جائے اور آپ کو احساس ہو کہ یار جو میں نے اتنا سارا میک اپ پہ پیسے ضائع کیا ہے، اگر ایک نرمی اختیار کرے ویسے ہی خوبصورت ہو جاتا ہوں. تو نرمی جس چیز میں داخل ہو جائے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ وہ خوبصورت ہو جاتی، اور نرمی جس چیز سے نکل جائے وہ بدصورت ہو جاتی. اب آپ کے چناؤ جو ہیں زندگی کے، یہ ان ویلیوز کے اوپر ہیں کہ جن کو آپ دیکھتے سنتے سمجھتے ہوئے. میں حیران ہوں کہ 7000 سال قبل پہلے کنفیوشس وہی بات کہہ رہا. عہد قدیم کا پیغمبر ہوگا نا. بدھستا وترا میں مہاتما سدھارتھا بدھا بھی وہی بات کہہ رہا. اس کا مطلب ہے کہ راما چندرا وہی بات کہہ رہا ہے. اس نے کہا جب اس کی رتھ پہ ارجنا سوار تھے نا، تو ارجن نے دیکھا سامنے کوروس کا لشکر کھڑا ہے، چچا زاد مامو زاد سارے کے سارے کھڑے. تو ارجن کہتا ہے استاد، یہ دیکھو استاد ہر جگہ ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے مگر وہ بہت ٹھیک ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. کہہ رہا ہے اے استاد، یہ جائز ہے کہ ہم ان سے جنگ لڑیں؟ یہ میرے رشتہ دار ہیں. کیا حکومت، کیا اقتدار اور غلبہ اتنی بڑی ویلیو ہے کہ میں اس کے لیے اپنے سگے بھائیوں چچاؤں بھتیجوں کی گردنیں کاٹوں؟ میں نہیں لڑتا یہ جنگ. تو شری کرشن مہاراج نے کہا کہ ارجنا یہ بات جنگ کی نہیں ہے، یہ فساد خلق نہیں ہے، یہ کروکشیتر کا میدان اس لیے نہیں سجا کہ تم ایک سلطنت کے لیے جد و جہد کرے. پہلے یہ بتا کہ تو سچائی پہ ہے کہ نہیں ہے. ارجن نے کہا اے استاد، ہوں تو میں سچائی پہ، اتنا مجھے یقین ہے کہ میں سچا ہوں. تو اس نے کہا ارجن سن لے، پھر سچائی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، سچائی کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے. اگر سچائی کے رشتہ دار ہوتے خواتین و حضرات تو پیغمبر کبھی نہ آتے کسی معاشرے میں. پھر پیغمبر کو آتے ہوئے رشتہ دار علیحدہ کرنے پڑتے تھے. یہ غلط صحیح مگر ہیں تو رشتہ دار. سچائی میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا. یہ ایک ایسی کڑی حقیقت ہے. کیا آپ یہ جان لو گے؟ بہت سارے لوگ آتے ہیں، اب مجھے بھی آ کر کہتے ہیں کہ آپ کو آتے ہیں ساری دوستیں میں، وہ میرا کزن ہے نا، وہ میرا بھائی ہے نا، وہ میرا فلاں لگتا ہے نا. اب میں اپنے رسول کا قول تو اسے سناؤں گا نہیں کہ رب کعبہ کی قسم ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر کوئی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا ڈال. وہ تو زیادہ سخت لفظ ہیں. رسول اللہ کی سینس آف جسٹس زیادہ کڑی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں اسے یہی کہہ سکتا ہوں نا مہاتما اس رشی کے زبان میں کہ بھائی سچائی کا کوئی رشتہ دار. اصل میں عقل کسی اس اصول پہ مفاہمت نہیں رکھتی جو قرآن دے بیٹھا. اگر آپ ایک سنگل اصول اپنا لو تو یہ سارے انسانی نتائج باطل ہو جاتے. عدم برداشت ریزن نہیں ہے، نتیجہ ہے. ناانصافی نتیجہ ہے. اس کے پیچھے ان موٹیوز کا نتیجہ ہے جو ہم شروع سے اختیار کرتے ہیں. مگر میں آپ کو ایک قرآن اصول سنا دوں. میں اپنی زندگی کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اگر آپ یہ ایک اصول اپنا لو تو آپ عالم وقت ہو. کیا خوبصورت آیات. ترجمہ سناؤں گا آپ کو، صرف تفصیل کا موقع ہے. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اے حضرت انسان، اس وقت کو یاد کر جب تو اتنا حقیر اور ناپائیدار تھا کہ کسی کتاب زندگی میں تیرا ذکر نہ تھا. لم یکن شیئا مذکورا، تو کہیں تیرا نام نشان ہی نہیں تھا، تیرے کو ذکر کرنے والا ہی نہیں تھا. تو ایک سنگولر سیل کی طرح انسان کے
کہیں نہ کہیں کسی کائی سے چمڑا ہوا. یہ ول ڈورا نے ایک رائے پاس کی ہے. وہ کہتا ہے شاید یہ حضرت انسان ایک طویل عرصے تک جمود اور لتھارجی کی شکل میں کسی تالاب کے گند کے کنارے ایک چمڑے ہوئے ایک چھوٹے سے ذرے کی حیثیت میں تھے. لم یکن شیئا مذکورا. پھر اسے کہتا ہے دیکھ پھر تو سنگل سیل تھا نا, میں تمہیں ڈبل سیلولر کر دیا, میں نے تجھے کمپلیکیٹ کر دیا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. پھر میں نے تمہارا نطفہ مخلوط کر دیا. ابھی بھی ہے وہ سیل, پتہ ہے جو سنگل سیل ہے. یہ جو روز آپ کو ڈائریا ہوتا ہے نا جسے امیبک ڈائسینٹری کہتے ہیں, یہ امیبا سنگل سیل ہے, پیرامیشیا سنگل سیل ہے. خدا نے اس ثبوت کو ابھی تک ہمارے وجود میں زندہ رکھا ہوا ہے کہ ابھی بھی آپ ایک سنگل سیل کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں, ہراساں ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. صبح شام لوٹا مسلح سارے ختم ہو جاتے. مجھے یاد آئے اتنا برا مرض ہے کہ ایک بہت بڑے صوفی تھے, ان کا نام تھا حضرت ذنون مصری. تو ایک دفعہ بڑے ناز نوز میں آئے نا, کہنے کہ اللہ میاں میں نے بڑی محنت کی ہے تیرے لیے, تو مجھے آزما کے تو دیکھ. اللہ میاں نے کہا اچھا میں نے کیا آزمانا. اس کو مرض اسہال لگا دیا. کو 7 ایک دن لوٹا شوٹا چک کے پھرے نا جیسے. انہوں نے کہا بس بہت ہو گئی ہے, آزمائش پوری ہو گئی ہے, میں ناکام ہوا. وہ بڑے بڑے بادشاہ جو تھے نا, بڑے بڑے, جب وہ بخت نصر جو تھے نا, اس کی دیوار پہ نا اس نے اپنے آپ کو بڑا عظیم تر کہا اور اس نے چاہا کہ مجھے اللہ آزمائے. تو پھر اس نے کیا دیکھا کہ ایک انگلی آئی, اس نے سر دیوار لکھا منی منی تقیل. تو دیکھا گیا, تو پرکھا گیا, تو ناکام ہوا. خاتون و حضرات ویسے اپنے آپ کو کبھی آزمانے کی ضرورت نہیں. خدا کو سب سے اچھی چیز جو پسند ہے وہ کمزوری ہے. بندگی کا احساس ہی کمزوری میں ہے. جس نے طاقت کا مظاہرہ کیا پھر طاقت آزمائش میں چلے گی, اس کا ٹیسٹ ہونا لازم ہے. پھر کوئی انسان بھی ہے خدا کے آزمائش کو سہار نہیں سکتا. وہ بلا نہیں ہوتی. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ جہنم سے ڈرے. وہ خدا کے عفو اور درگزر کی امید رکھتے ہوئے, اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے جہنم سے اس کو ڈرنا نہیں چاہیے. مگر خاتون حضرات ایک چیز ضرور ہے, جن چیزوں سے آپ معاشرتی طور پہ بہت پریشان ہیں, یہ جو جھگڑے ہیں, لڑائیاں ہیں, یہ جو بین الجماعتی لڑائیاں ہیں, بین الاقوامی لڑائیاں ہیں, ان میں آپ کہتے ہو کہ عدم برداشت ہے, حوصلہ نہیں رہا, لوگوں میں حوصلہ نہیں رہا. بٹ دی فیکٹ از کہ وی آر آل ویری possessive and this possession can only be lost and balanced by the fear of God and nothing else. And nothing else. تو خاتون و حضرات, پروردگار عالم نے فرمایا کہ زمین پر صرف 2 انسان ہیں, ایک میرے, ایک شیطان کے. تیسرا کوئی ولی نہیں ایگزسٹ کرتا. آپ تو ولی ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا. خدا کہتا ہے کہ زمین پہ صرف 2 قسم کے لوگ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے نا مومنین کا, انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کو لے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور یہ جو کفر کرنے والے ہیں نا, یہ شیطان کے ولی ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات. یہ روشنیوں سے بندوں کو نکال کے اندھیروں کے رخ لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہی جہنم کے حقدار ہیں, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خاتون حضرات, اللہ کے نزدیک زمین پہ صرف 2 ولی ہیں, نہ کوئی عالم, نہ کوئی صاحب, نہ کوئی فقیر, نہ کوئی کلندر. ایک اللہ کے دوست ہیں اور دوسرے شیطان کے دوست ہیں. کم از کم ایک بیسک ڈگری آف آنر تو اس نے سب کو دے دی کہ جو اللہ کو تسلیم کرے گا, جو مانے گا,
جو اس سے انس و محبت رکھے گا، جو اپنی اقدار کو اس کی خاطر ترک کرے گا، جو اپنی جبلتوں کو اس عقل کے تحت لائے گا جو اللہ نے ہمیں امانت کے طور پہ دی ہے، تو وہ یقیناً اللہ کا دوست ہے، چاہے کسی بھی حیثیت پہ ہو۔ اب جن کو آپ بزرگ مانتے ہو تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ان میں۔ قرآن میں ذکر ہے، یہ کوئی فلسفہ یونان کی پیداوار نہیں ہے، بدقسمتی سے بہت سارے انٹلیکچوئل کہنے مسلم مسٹسزم از اے ڈائریکٹ ریزلٹ آف گریک فلسفی، الیگزینڈرین کانسیپٹس، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلم تصوف کی ساری بنیاد تھوڑے سے زیادہ کام کرنے میں ہے۔ اللہ نے کہا اے میرے بندے اگر تو برابر کا بدلہ لے تو ٹھیک ہے، اگر تو برابر کا بدلہ لے تو ٹھیک ہے، اگر معاف کر دے تو بڑی بات، اگر تو اپنا برابر کا بدلہ لے تو ٹھیک ہے، اگر تو معاف کر دے تو بڑی بات ہے۔ اللہ نے کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب کی تلاوت کرو ٹھیک ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو بہت اچھی بات ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی، ولا ذکر اللہ اکبر، مگر ہماری یاد بھی کرو گے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کی آیات میں ایک نارمل اولیاء کا ایٹیچیوڈ ہے، اولیاء کا ایک نارمل ایٹیچیوڈ ہے۔ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا اللہ کے دوستوں کی عادت ہے، ولا ذکر اللہ اکبر، مگر اگر خدا کو یاد بھی کرتے ہوگے ہما وقت فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وعشیم وحین تظہرون، صبح شام ظہر عشاء یاد بھی کرتے رہو گے تو بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ اب صبح اٹھنا کتنا دشوار ہوتا، حالانکہ رات کی تھکن سردیوں کی شاموں میں پوری ہو گئی ہوتی ہے، مگر صبح اٹھاتا کیوں ہے؟ آپ ہی کا خاطر آپ کو اٹھاتا۔ اف یو کین انڈرسٹینڈ، وہ کہتا ہے اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، کہ صبح کا قرآن حاضر کیا جاتا ہے۔ سو اگر تمہیں دیر کا خدشہ ہو نا، فرشتے تھوڑی دیر لگائیں گے، فرشتہ لگاتا 50,000 سال پر 24 آور۔ آپ بڑی ایزیلی کوئی میتھمیٹیشن سپیڈ کیلکولیٹ کر لیں کہ میرا فرشتہ ایک دن اور رات میں اتنا اوپر چڑھتا ہے جتنے تم 50,000 سال کی زندگی گزارے، تو پتہ لگ جائے گا نا اس کی سپیڈ کیا ہے، ایزی کیلکولیشن ہے۔ تو اگر تم بہت جلدی چاہتے ہو نا کہ ادھر آپ کے منہ سے یاد خدا نکلے، ادھر اس کے حضور پذیرائی ہو، تو پھر تھوڑی سی آپ بھی صبح کے وقت یاد کر لو۔ کیوں کہ اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کا قرآن حاضر کیا جاتا، وہ نماز میں پڑھو تو حاضر کیا جاتا ہے، ویسے تھوڑی سی کوشش کر لو تو حاضر کیا جائے گا۔ اور خادم و حضرات، کوالیٹیٹیو جو ہے بندہ دیکھو صبح اٹھ جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، اس کا سارا دن ایسے گزرتا ہے جیسے کوئی ناز میں بڑے خوبصورت فرش پہ بڑے انداز سے بندہ اترا کے چل رہا ہو، بار بار پیچھے ریفرنس، یار آج میں نے صبح کی نماز پڑھ لی ہے، آج میں نے صبح کی نماز پڑھ، اس کے بعد صبح قضا ہو جائے نا، عجیب نحوست سے سارا دن گزرتا ہے، ایک سینس آف لاس سر پہ مسلط رہتی ہے، اوئے ہوئے آج صبح ہی مس ہو گئی، آج صبح ہی چلی گئی۔ تو خادم حضرات، ویلیوز اپنے اوریجن کو مڑتی ہیں، یہ دماغ کی عادت ہے، اور حیرانی کی بات ہے کہ محبتیں اور نفرتیں ریپٹیلین برین سے نکلتی ہیں، لیبیڈیم میں نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ سب سے لوئسٹ برین سے محبت نکلتی ہے؟ ہمارا تو خیال ہے بڑی کوالیٹیٹیو ہوتی ہوگی، وہ صفات کی تھوڑی ہوتی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ برین جو ہے جب تک انتہائی تظاہر میں نہیں جاتا، نفاست میں نہیں جاتا، فینسیفل امیجنیشن میں نہیں جاتا، تب تک محبت نہیں سینہ انسانوں پر۔ نیری خرافات،
پتہ لگا کہ محبت کا سائنٹیفک اوریجن ٹریس کیا ریپٹیلین برین میں، جانورانہ، وہ جو زمین پر رینگتے ہوئے جانوروں کی حیثیت جیسے تھی نا، اس وقت کوئی تصور بڑا کیوں ایسا ہوا؟ خادم حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محبت ہماری نہیں ہوتی، یہ ڈالی جاتی۔ دیکھو میں اب بھی کسی کو دعا دیتا ہوں، میاں بیوی لڑ رہے ہوں، بلکہ کچھ جائز و ناجائز وہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، باپ بیٹا لڑ رہے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں یار یہ دعا مانگو، اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے۔ اے سوال تو اٹھتا ہے میرے اپنے ذہن میں کہ یار یہ کیا، محبت تو میرے دل میں ہے، یہ تو میرا ذاتی اثاثہ ہے، مگر دعا یہ بتا رہی نہیں، یہ بھی کہیں باہر سے آتی ہے۔ اب میں بیچاری سچی پہ اور طرح دیکھتا ہوں، پنو کو مجبور سمجھتا ہوں، بھائی جب ان کی چیز ہی نہیں تھی، ایسا غلبہ حال ڈالا گیا ان پہ، گئے گزر گئے ایک دوسرے کی خاطر۔ تو یہ محبتیں جو ہیں کہ اللہم الف بین قلوبنا وَأَصْلِ ذَاتَ بَيْنَنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، ہماری ذاتوں کی اصلاح۔ مگر یہ ضروری ہے کہ ہم اگلے جملے پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ محبت ڈالے گا تو وہ ساری کنسٹرکٹیو ہوگی، وہ ڈسٹرکٹیو بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگلے جملہ بولنا بھی بڑا ضروری ہے کہ اللہم الف بین قلوبنا وَأَصْلِ ذَاتَ بَيْنَنَا، ہماری ذاتوں کی اصلاح بھی فرما دے، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، اور ہمیں سلامتی کا رستہ بھی دکھا دے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جب اللہ نے موسیٰ کو بھیجا ایز اے چائلڈ میں حضرت آسیہ کی طرف، حضرت آسیہ بنت مزاحم کو جو بچہ گیا جو فرعون کی زوجہ تھی، تو ساتھ ایک جملہ چھوٹا سا لکھ دیا، ہم نے آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی۔ اس بیچاری کو کیا پتا میرے ساتھ کیا ہوا؟ عام حالات ہوتے تو کہتے ہیں یہ بنو اسرائیل کا فضول سا بچہ اٹھا کے پھینک دو کہ، مگر جب خدا نے یہ کہا کہ میں نے اس کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی، پھر وہ بچہ نہیں رہا، وہ موسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ اب پیغمبروں کا وہی حال ہوتا ہے جو آپ کا حال ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ بڑے مغرور اور سرکش قوم ہوں، جا ذرا ان کو طرح شیشہ دکھا اصلی طاقت کا، ان کو جرأت دے اور ان کو اخلاق سکھا، مذہب سکھا۔ انہوں نے جو اتنا ظلم اور تعدد اور غیر برداشتی عمل اختیار کیا ہوا ہے کہ نوزائیدہ بچوں کو قتل کرتا پھرتا ہے، اس ظالم کو جا جا کے سبق دے۔ جملہ کیا لکھا؟ اے موسیٰ، اس قوم عالین کو ان کی سرکشی کی سزا کے لیے تجھے میں مقرر کر رہا ہوں، جا۔ حضرت موسیٰ نے کہا او اللہ میاں میں تو بڑا ڈرتا ہوں ان سے، میں نے تو ان کا بندہ قتل کیا ہوا ہے، اگر میں گیا تو یہ مجھے مار دیں گے۔ خادم حضرات، اللہ نے اس میں کہا اے موسیٰ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، میں تیرے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ جتنے انقلابات زمانہ ہیں، جتنے مجاہدین اسلام ہیں، اور جتنے یہ ہمارے لیڈرز ہیں جو اسلامی جد و جہد کر پچھلے 100 سال سے، یہ سارے کے سارے آپ کو اسلام سکھا رہے ہیں، سارے کے سارے آپ کو دستور اسلام دے رہے ہیں، غلبہ اسلام کی نوید دے رہے ہیں، آج تک کامیاب نہیں ہوئے۔ تحریک محمدیہ انڈونیشیا میں اٹھی، اخوان المسلمین اٹھے، ہارڈلی 6 مہینے نہیں گزرے تھے تو رسوائی پا کے پھر اپنی زمین دوز ہو گئے۔ ادھر جماعت اسلامی بیچاری چیخ رہی ہے، ابھی وہ ہمارے نئے عالم آئے، کیا بات ہے ان کے، وہ بھی سوداکار ایجنٹ ہیں اسلام کے۔ اتنے سارے اسلامی موومنٹس اٹھی اور کامیاب نہیں ہوئی۔ ایک مختصر سا راستہ نا اس پر، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ خواتین حضرات، ان کے ساتھ اللہ نہیں تھا۔ اللہ تو ایک دفعہ
آزاد کشمیر کے بہت سارے لیڈر میرے پاس آ گئے، بڑے بڑے، جو ابھی جن کے نام بڑے مشہور، صلاح الدین تھا، یاسین ملک تھے، دوسرے تھے، سعید تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ پروفیسر صاحب ہمیں کامیاب ہونا ہے اس انقلاب میں. میں نے کہا ٹھیک ہے یار، تم یہ آیت اوپر لگاؤ، ایک جھنڈا بناؤ اور کہو کہ جی اے رب العالمین، ہماری زندگی، ہماری حیات و ممات سب تیرے لیے ہے، تو آپ بڑی جلدی کامیاب ہو جاؤ گے. میں تو ویسے ہی فارمولہ پیش کر دیا. تو کہتے ہیں نہیں جی ہم یہ نہیں لکھ سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں لکھ سکتے؟ کہتے ہیں ہم جہاد نہیں کر رہے ہیں، ہم نیشنل وار لڑ رہے ہیں. میں نے کہا کمال کی بات ہے، پھر اور لڑی جاؤ. اٹس اے وار آف اٹریشن، whosoever gets tired will be defeated. جاؤ لڑو. پھر خدا سے کیا طلب کرتے ہو؟ خدا کی تو عادت ہی عجیب ہے. کہتا ہے جو میرے لیے لڑتا ہے اور جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں، میں اس کے ہراول دستے میں لڑتا ہوں. بھائی وہ تمہارے لیے ہراول دستے میں نہیں لڑ رہا، جاؤ لڑو، مرو مارو، جو تھکے گا وہ ہارے گا. تو اللہ کی طرف سے نشان جو ہوتا ہے کسی کے فاتح ہونے کا کہ اللہ خود اس کے ساتھ ہوتا. اس نے کہا موسیٰ یار کمال ہے، تم اکیلے ہو یا لشکر، یہ معنی نہیں رکھتا. اس نے بدر میں کہا میں نے تمہیں 5000 ملائکہ سے مدد دی، یہ تو تمہاری تسلی کے لیے تھا. میں چاہتا تو بغیر کے بھی تمہیں غالب کر سکتا تھا. بہت بڑی دھمکی اس نے دی چھوٹے سے پتھر کے ساتھ.